باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجد ہی، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مسجد میں دو محفلوں سے گزرے۔ مسجد میں مسجد دے وچ دو محفلاں لگیاں مسجد نبوی شریف دے اندر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جب وہاں سے گزرے، اب محفل کون کون سی ہے؟ ایک محفل لگی ہوئی ہے، کچھ صحابہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھ کے، اور دوسری محفل لگی ہوئی ہے، کچھ صحابہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سکھانے کا کام کر رہے ہیں، علم کا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں خیر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں۔ یہ ذکر والے بھی خیر پر ہیں، یہ علم والے، علم سیکھنے سکھانے والے، یہ بھی خیر پر ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی ظاہری آیات شریف میں مسجد میں اس طرح محفلیں لگایا کرتے تھے، مسجد میں محفلیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسری سے افضل ہے، ایک دوسری سے افضل ہے۔ اب یہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اس کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے وَإِن شَاءَ أَعْطَاهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عطا فرمائے، چاہے تو انہیں نہ دے۔ یہ ذکر والے جو ہیں، یعنی مسجد نبوی شریف میں دو محفلیں، ایک ذکر والے صحابہ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، دوسرے بیٹھے ہیں جو علم کا، تو محبوب فرماتے ہیں یہ دونوں خیر پر ہیں، لیکن ایک ان میں سے افضل ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا ذکر والے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اگر کچھ مانگیں وہ چاہے تو دے دے، چاہے تو نہ دے۔ اور فرمایا وہ دوسرے جو بیٹھے ہیں جو فقہ اور علم سکھا رہے ہیں، اب یہ راوی کا شک، فقہ یا علم سکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں وہ جاہل کو، فَهُوَ أَفْضَلُ، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں بھی استاد بنا کے بھیجا گیا۔ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بیٹھ گئے تھے، اس محفل میں جو علم والی۔ یہ بڑی فضیلت ہے بے شک علم کے معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے اس علم والی محفل کو شان بخشی۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس پر ایک بات، حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت کعب سے پوچھا، فرمایا کہ یہ بات آپ بتائیں، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ساتھ اس کے عمل کرتے ہیں، کیا چیز ہے، اچھا یہ بتائیں کیا چیز ہے جس سے علم نکل جاتا ہے، جس سے ایک تو فضیلت یہ ہو گئی کہ علم جڑا ہے، علم والی محفل پڑھان والے جڑے ہیں حضور انہوں پسند فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا۔ تو کون سی چیز ہے جو علم کو نکالتی ہے؟ من قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے، علماء کے کون سی چیز ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں، آپ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال تم، سرکار وہ لالچ ہے، وہ اللہ اکبر، یہ بڑی فضیلت ہے علماء کے لیے، لیکن پھر جب وہ لالچ میں آ جائے گا بندہ تو وہ اس علم سے محروم ہو جائے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شریعت پاک میں، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں علماء کو بڑا مقام ہے بے شک،
لیکن ساتھ احتیاط بھی بڑی ہے. تھوڑی سی لالچ آئی تو دین پاک کی روحانیت سے، علم کی روحانیت سے، علم کے فیوض و برکات سے بندہ محروم رہ جائے گا. وہ تبھی وارث ہوتا ہے انبیاء کا، تبھی وارث ہوتا ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ خود کو یہ سمجھے کہ میرے ذمہ یہ خدمت ہے اور میں ایک ملازم ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، میں اس کا تابع دار ہوں، اور لالچ کو ایک ماسا کوشش کرے کہ نہ آنے دے. جب تک اس طرح رہے گا کہ لالچ کو خود سے دور رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا حامل ہے جو محبوب فرماتے ہیں کہ یہ علم والی جو محفل ہے نا، اس علم سیکھنے سکھانے والی، یہ افضل ہے. کیوں؟ فرمایا انما بعثت معلما، چونکہ میں بھی معلم بنا کے بھیجا گیا. اور پھر محبوب اس محفل کو پسند فرمایا، حضور اس محفل میں بیٹھ گئے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑا سا وقت، کچھ مقدار، کبھی دن میں صبح شام کو تھوڑا تھوڑا وقت ہم نکال کے علم دین کے لیے بیٹھیں، اور علم دین کے لیے دل میں طلب رکھتے ہوئے کہ میں کچھ علم دین سیکھ لوں، کچھ حاصل کر لوں. اور امید ہے کہ اگر اس طرح سلسلہ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں وہ علم کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے بندہ جو یہ سوچتا ہے کہ چلو وقت ملے گا تو کبھی سیکھ لیں گے. وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ فلاں بندے چلو ہم موبائل سے جو ہے نا وہ دین لیتے رہیں گے. اسے نہیں خبر کہ جس سے میں دین پاک کچھ بات پڑھ رہا ہوں تو یہ لکھنے والا کون ہے، یہ لکھنے والا ارادہ کیا رکھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس بات کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم علم دین اور حق کے عالم سے سیکھیں، حق کے عالم سے لیں جو عالم حق ہو، حق کے لیے اس کا بولنا ہو. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر اس حق کے عالم سے علم لے کر اس پر عمل کرنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ بڑی فضیلت نہیں کہ کریم آقا نے اس کو افضل فرمایا، اس محفل کو حضور نے افضل فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، علم جو ہے نا وہ آپ کو سنایا نا کہ علم بندے کی دینی ضروریات میں سے اس طرح ہے جس طرح وجود ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، اس طرح روحانی ضرورت کے لیے بندے کے لیے علم ضروری ہے. بندے کے لیے علم ضروری ہے. بہت ساری ایسی شیئیں ہوتی ہیں. وہ کل میں سنگیاں نو سنا رہے ہم ایک جنازے تے، میں آخا جنازے تے بندے انتظار کر دیں نا بھائی ہنے مولوی صاحب دسے جی سنا نہ آوے تے اے پڑھ لو، درود نہ آوے تے اے پڑھ لو جی. اچھا تے انج ہوئے بھائی بندہ گندم نہ مل رہی ہوئے، روٹی نہ مل رہی ہوئے کسی جگہ تے، یا سفر چ ہوئے روٹی نہیں مل رہی تو کچھ اور کھا کے گزارا کر لے سی. چاول مل گئے وہی نہیں ملے، کوئی کیک ملے، رس ملی، کچھ گزارا کر لے سی. اچھا ہمیشہ اسے تے گزارا کر سی، ہمیشہ اس تے گزارا نہ کر سی. اچھا کھاون دے معاملے چ ہمیشہ ایک شے تے گزارا نہیں کرنا، اصل رکھی اصل ساری خوراک جیڑی ہے نا جی روٹی ہے اساں اینو کھانا ہے، وہ ہمیشہ کسی اور شے تے گزارا نہیں ہوندا. تے باقی دین دے معاملات سارے پاسے اس پاسوں نماز دے وچ جی اس پاسوں کو چھوٹ لب جائے، اس پاسوں اگے تھوڑے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تھوڑی تھوانوں چھوٹ عطا فرمائی، تھوڑی ڈھیل عطا فرمائی کہ دیکھو نماز ایک نماز جڑی ہے بندہ اگر نہ پڑھے تے چاہے تے وہ کریم رب دی شکل بدل دے، چاہے تے انہوں جانوراں تو بدتر کوئی شے بنا دے، لیکن نماز نہ پڑھن دے باوجود پتہ کوئی نہیں، نہ سارے متھے تے لکھے نہ شکل بدل رہی، اتنے گناہاں دے باوجود سارے گناہاں تے پردہ پا کے اس کریم رب نے ایڈا جی نوازا ہے. اور تینوں کے چھوٹ چاہیے بھائی، اور کے ڈھل چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تیرے بغیر طلب کیتا، ہمارے بغیر طلب کیے، ہمارے بغیر دعا کیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور تجھے کیا چھوٹ چاہیے جا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تیری 5 نمازوں کے بدلے وہ تمہیں 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں مسجد کی طرف آتے ہوئے ایک ایک قدم پہ ایک گناہ معاف فرماتا ہے، یا تمہارا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور کیا تمہیں چھوٹ چاہیے اور کون سی ڈھیل چاہیے تمہیں. اس کریم رب نے تمہاری عبادات کے معاملے میں تو اتنا تمہیں نوازا ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو تمہارے وضو کے ساتھ تمہارے گناہ دھلتے، ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں سے، منہ دھوتے وقت چہرے کے
اور پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے یہ تمہارے، اور تمہیں کیا ڈھیل چاہیے بھائی، اور کون سی چھوٹ چاہیے تمہیں، وہ تمہیں اتنا نواز رہا ہے، اور پھر یہ سب نوازنے کے باوجود حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، یہ جو آسمان ہے پہلا، اس پہ ندا ہوتی ہے ہر رات کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندے جو تم میں سے جنہوں نے دن میں گناہ کیے ہیں آؤ میری طرف آ جاؤ، آؤ توبہ کر لو، اور پھر رات جب ہوتی ہے یہ ندا ہوتی ہے، دن ہوتا ہے پھر ندا ہوتی ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ندا کرو، رب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، وہ ایڈیاں چھوٹاں تو ہور کے چاہیے بندے، ہور ڈھل کی نہیں چاہیے یار، دین پاک دی طرف آؤ، تے جلے دین دی گل تھانوں سخت لگ رہی ہوئے تے بہت جلدی دل دا علاج کرو، کسے دل دے حکیم کولوں، کسے اس دوست کولوں، کسے اس کامل کولوں جیڑا تھانوں تھوڑے دل دا علاج دسے کہ دا علاج کے جویں کینسر دے پتہ لگے جراثیم شروع ہو رہے ہیں، بندہ جلدی جلدی علاج تے دوڑ دے، انہیں پتہ لگے تھانوں کہ دل وچ اے حال ہے کہ شریعت دی کو گل سخت لگ دی پئی تے فوراً دل دا علاج کرو کہ اسے بیماری مر گئے بغیر توبہ دے تے پھر حالت انج ہونی ہے قیامت دے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ نہیں نظر آنا، کوئی ہور پاسا نظر آنا، شرع پاک دی گل ہوے بھاویں جیڑی لگدا پے ہوے بوجھ والی گل ہے اوکھی، اصل مزہ تاں ہے کہ شریعت دا حکم ایک پاسے آ جائے سامنے، وجود تے بھاری لگدا پے ہوے لیکن تیرا دل تیرا ایمان آکھے اے بھاری کوئی بھاری نہیں، اے بھاری ہن دیکھو سخت گرمی ہوے علاقہ بھی عرب شریف ہوے یعنی حرمین شریفین مکہ مدینہ ہوے تے او مولا علی سرکار آپ فرماندے نے روزے دا مزہ گرمیاں دے وچ، روزے دا مزہ گرمیاں دے وچ تے سارے کول کنیاں سہولتاں نے ہے نا، کتنی سہولتاں نے، اچھا تے ہن نماز واسطے بندہ جڑا ہے اودے کول پانی سردیاں دے وچ اس نوں گرم نہ ملے، وہ آکھے جی نماز نہ پڑھ دے، کیوں سردی لگدی ہے جی، اوے خدا دے بندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی یہ سوچی ہے تیرے واسطے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات ساری کھڑے ہو کے عبادت کرن، ساری رات کھڑے ہو کے قدمین شریفین دے سوج ہو ونجے تے حضور آکھن نہیں میں تے سارے جڑے او جنت لے جان، سارا نو بخشانا چاہتا تے او محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا ایک گھڑی تیرے واسطے رک وائیں نا، تیرے تو سارا وجود ٹھنڈا ہوئے ہر نماز نال، پھر بھی تو آکے نہیں میرے نبی فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز، تے اس محبوب نے میرے واسطے ساری رات کھڑے اترن، اگر خود نو حضور دا امت ہی سمجھ دیں تا پانی ٹھنڈا تینوں نہ لگیا تو آکھیں بھاویں ناونا ہی پوے یار اڈے ہی تے ویکھا نا، اور ٹھنڈک کس نے فرمایا کدی اکھاں دی ٹھنڈک کے، اور پھر رب کے چاہتے اللہ دے محبوب فرماتے ہیں ایک نماز من ترک الصلاۃ متعمدا، جڑا ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے کفر دے قریب ہو ویندا، سمجھ شریف چاہیے گل، لیکن نماز روزہ حج زکات سارے معاملات تانوں مشکل لگ رہے ہون، جلدی جلدی دل دا علاج کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بندی شریعت دی توفیق عطا فرمائے، الصلاۃ والسلام۔